ہاں جی ہو گیا، اسٹارٹ ہو رہا ہے. فیس بک تو فوری سٹارٹ ہو جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوٹیوب کے ناظرین کو میں ویلکم کروں گا. ہم نے ایک پروجیکٹ آگے آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقہ کے انتہائی معروف سماجی شخصیت اور سوشل ایکٹیوسٹ الحاج محمد عرفان نہیں ہیں. اپنے ناظرین کو میں تعارف کرواتا چلوں. حاج صاحب مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے پریزیڈنٹ ہیں، انجمن آرائیاں پاکستان حویلی لکھا کے پریزیڈنٹ ہیں اور ڈسٹرکٹ اگاڑا بھی ہیں اور سماجی خدمات میں پیش رہتے ہیں. تو آج حاج صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. حاج صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی بہت مہربانی. آپ نے ہمارے پروگرام خبروں سے آگے کے لیے وقت نکال میں جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالہ سے، اس میں پوری قوم جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہی ہے، وہ زیادہ پریشان ہے. اپنی قوم کا درد ہے پرائم منسٹر صاحب کو. تو کرونا وائرس چلتا چلاتا پاکستان میں آ گیا اور اس وقت پاکستان میں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی 600-650 کے قریب پہنچنے والی ہے اور بہت سارے پنجاب میں بھی مریضوں کی تعداد جو ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ بارہا ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ بالکل بند کر دیں، کم کر دیں. لیکن ہماری جو قوم ہے وہ بات سمجھ نہیں رہی. ابھی پرائم منسٹر کا خطاب جو ہے وزیر اعظم صاحب کا وہ بھی اسی پوائنٹ پہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور رہیں. ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی محمد احمد ساجد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ برقرار رکھتے ہوئے ہماری جو نیشن ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ دن رات کوشاں ہیں اور آپ یہ صحافت کا جو شعبہ ہے اس میں آپ کی گراں قدر خدمات جو ہیں وہ کسی سے بھی نہیں. جہاں تک آپ نے کرونا وائرس کے بارے میں ذکر کیا اور جناب پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ کے بارے میں، تو ذاتی طور پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس جو ڈیزیز ہے اس کیا ہے عوامی سطح پہ. حالانکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی SOP جاری ہو چکے ہیں، ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی، ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا اور تمام ذرائع ابلاغ سے ہمیں یہ رہنمائی بہم پہنچائی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا یا WHO کا یا کسی بھی ادارے کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ساری کوشش کاوش ہے وہ اس لیے ہے کہ اس موذی مرض سے کس طرح ہمارے شہریوں کو محفوظ رکھا جائے. اس سلسلہ میں آپ نے ذکر کیا جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سپیچ کا. تو میں نے ان کی سپیچ سنی ہے، وہ بڑی فروٹفل تھی اور انہوں نے اپنی قوم کے درد کو سمجھتے ہوئے جو تجاویز دی ہیں اور تمام خدشات کا اظہار کیا ہے، وہ ان کی سپیچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. بطور عوام اور آپ جیسے دوست یا کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنے والے ہمارے جیسے ساتھی جن کا عوام سے ہر وقت رابطہ ہوتا ہے،
اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی کوشش کریں اور عوام تک یہ موٹیویشن پہنچائیں، کیونکہ یہ جو مرض ہے اس کے علاج سے زیادہ بہتر جو چیز ہے نا وہ احتیاط ہے۔ احتیاط کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے، میں ہماری سول گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری پاک افواج اور جناب آرمی چیف صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دی ہیں اور وہ بے بس ہو گئے ہیں، ان کی اتنی لاشیں پڑی ہیں ہاسپٹلز میں کہ ان کی آرمی جو ہے وہ دفنا کے ان کو تھک رہی ہے۔ تو ہماری قوم جو ہے، نہ کرے اللہ نہ کرے، ہمارے جاتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ بالکل ذرا بھی توجہ نہیں کرتی اس طرف۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے 2 دن کے عوام کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے 2 دن کے لیے جو ہے نا وہ کچھ شاپس وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پر لوگ جو ہے مارکیٹ میں نہیں آئے، باہر نہیں نکلے۔ 2 نکلے، ہم نے وزٹ کیے ہیں بطور رپورٹر، ہم نے چیک کیے ہیں، ساری قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، کام بھی چل رہے ہیں، ٹریفک بھی چل رہی، کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، پارکوں میں جا رہے ہیں، گھوم پھر کم جائیں گے۔ یہ جی ساجد صاحب، اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہماری قوم جو ہے، بہادری کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سر پہ ہو اور آپ کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ہے کہ نہیں جی میں بہادر ہوں، میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوں، میں مورچہ زن نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ آپ ہماری ایک ایگزامپل میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ دریائے ستلج کے قریب ہیں اور ہمارے سامنے آپ نے بھی مشاہدہ کیا کہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ دریائے ستلج میں سیلاب آیا، اور ہمارے وہ بھائی دوست جن کی زمینیں، جن کی مکانات دریا کی بیٹ کے اندر ہیں، تو سب سے پہلے وہ سیلاب کی نظر ان کی زمینیں، ان کی فصلیں اور ان کے مکانات جو ہیں نا وہ اس کی نظر ہوتے ہیں۔ جی جی، مگر مشاہدے میں یہ آیا کہ پانی جب آتا ہے تو اس سے پہلے گورنمنٹ جو ہے نا وہ وارننگ جاری کرتی ہے کہ براہ کرم آپ اپنے مویشی اور اپنے بال بچے جو ہیں اور سامان وہ یہاں سے نکال لیں، کیونکہ سیلاب کا خطرہ ہے اتنے کہ اس سے پانی کا ریلا پیچھے سے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ حکومت کی جو ہدایات ہیں، حکومت کے جو احکامات ہیں، وہ ہمارے دوست جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ سب سے پہلے تو ان کی فصلیں، پانی اتنا آئے گا کہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں، ہم نے تو گھر اپنا اونچی جگہ پہ بنایا ہوا، پھر پانی اور اوپر آتا ہے تو ان کے مکانات جو ہے نا وہ پانی ان کے نصف تک آ جاتا ہے۔ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کو لے کے چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر پاک آرمی جو ہے بائی فورس وہاں سے بوٹس کے ذریعے نکالتی ہے، تو تب جا کے کہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں، ادروائز ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں جی بس ابھی پانی اترا، ابھی پانی اترا۔ تو اسی چیز پہ ہمارے وزیر اعظم بھی زور دے رہے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں، اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کس لیے؟ کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ اچھا صاحب، ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ہمارے ڈپٹی کمشنر جناب عثمان علی صاحب، انہوں نے 3 قرنطینیہ سینٹر جو ہیں وہ تشکیل دیے ہیں۔ ایک انہوں نے فنکشنل کیا ہے شیخ گڑھ میں، ایک گرلز ڈگری کالج گوگیرا میں، اور ایک گرلز ڈگری کالج بصیر پور میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 3 جو ہے اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے یہ 3 کافی ہیں، یا آپ کے خیال میں اور بننے چاہیے؟ گورنمنٹ کو کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کو ہونا چاہیے؟ جی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع اوکاڑا کی یا تحصیل دیپال پور کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ جو 3 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اچھی بات ہے، مگر اس میں یہ سجیشن دوں گا کہ حویلی لکھا میں بھی یہ سینٹر قائم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں، ضلع اوکاڑا میں، اوکاڑا شہر کی آبادی کے بعد حویلی لکھا وہ شہر ہے جس کی آبادی دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر حجرہ شاہ مقیم،
پھر دیپالپور اور پھر باقی جو بصیر پور اور ملی احمدآباد ہے وہ قصبات اس میں آتے ہیں۔ تو یہ میری تجویز ہے، کیونکہ ایک جو اتنا بڑا خطرہ اس کے حفاظتی انتظامات کے زمرہ میں ڈپٹی کمشنر صاحب اور ضلعی جو انتظامیہ ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے حویلی لکھا کے شہر کے باسیوں کی طرف سے، تمام دوستوں کی طرف سے، کہ وہ براہ کرم یہ جو سینٹر بنائے انہوں نے اس میں اضافہ کریں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت بنتی ہے تو اس میں یہ سینٹرز جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے۔ اچھا، گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ آج رات سے لاک ڈاؤن کر رہی ہے 15 دن کے لیے، تو بڑا سیویئر ایکشن انہوں نے لیا ہے اور اس کا حل بھی یہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ساجد بھائی، بات یہ ہے کہ چین کی مثال آپ لے لیں۔ چین ہمارا شروع سے بہت مخلص دوست ہے پاکستان کا، اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے چین اور ایران میں یہ وائرس پھیلا، اس پہ بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء بھی ہیں، مگر ایک بات جو ہے نا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حالانکہ نہ تو چین میں اس کی ویکسینیشن تھی، پہلے ویکسین موجود نہیں تھی، نہ کو ان کو پتہ تھا کہ یہ وائرس اس طرح سے پھیل جائے گا، مگر جو ہی ان کے علاقہ ووہان کے علاقے میں یہ وائرس جو ہے وہ شروع ہوا تو سب سے پہلا کام چند لوگوں کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز کے وہاں پہ باشندے تھے تو کنٹریز نے ان کو واپس بلایا، تو اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کو مکمل لاک ڈاؤن کیا، اور لاک ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے موبائل ہاسپٹلز قائم کیے اور ٹیمپریری ہاسپٹلز جن میں بیڈز کی بہت زیادہ تعداد تھی وہ انہوں نے بڑے تھوڑے اور اپنے سارے ملک میں ایس او پیز جو ہے نا اس کا نفاذ کیا سختی سے، اور ان کی عوام نے انہوں نے کیٹیگریز بنائی۔ میرے ایک دوست ہیں چائنا میں، وہ چیف انجینئر ہیں ایک لیدر فیکٹری میں، ان کے نیچے 15,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ تو وہ پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی ان سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ چین میں ایسا کنٹرول کیا گیا کہ انہوں نے ایک جو تھی ایگزامپل سیٹ کر دی اور اس علاقے تک اس کو محدود کر کے رکھ دیا، اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں اے بی سی۔ سی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے چیزیں رکھی تھی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، گلوز پہننے ہیں، آپ نے اس طرح سے لباس گھر سے جاتے ہوئے واپسی پہ گھر میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ وہ اتار دینا اور دوسرا لباس پہن لینا۔ پھر بی کیٹیگریز میں انہوں نے گھروں میں سے کسی ایک فرد کو مخصوص کیا ہوا تھا کہ آپ نے صرف گروسری شاپ پہ جانا اور گروسری کر کے واپس آ جانا۔ اسی طرح ایک کیٹیگری میں بھی انہوں نے مختلف قسم کی جو ہدایات تھی وہ دی ہوئی تھی۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ملک چین جس پہ ایک دم اتنا بڑا یہ وائرس پھیلا اور حملہ ہوا، آج انہوں نے گورنمنٹ سطح پہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ چین جو ہے وہ وائرس سے پاک ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اب یہ بات بھی ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ ہمارے صدر پاکستان اور ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے دیگر آفیشلز انہوں نے بھی چین کا دورہ کیا، دورہ کیا، بڑا اچھا، اس میں انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے وہ وہاں تشریف لے گئے، اور آج چین اس کو اپنے ملک کے اندر اس کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آج یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ چین جو پہلے بھی ہمیں ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آتا، آج بھی چین ہماری مدد کر رہا ہے، وینٹیلیٹرز بھی دے رہے ہیں، کٹس ہیں، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، بڑی قیمتی وہ بھی دے رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے
اس لیے میں عوام سے یہ پھر اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں یہ کم از کم 10 دن کے لیے جو ہے نا آپ ایسولیٹ کریں، اور لوگوں سے جو ہے نا میل جول میں اور کسی قسم کی بھی شادی کی تقریبات، اس قسم کے اجتماعات سے گریز کریں، تاکہ اللہ کرے کہ وہ دن قریب آئے اور جلد آئے کہ اس موذی مرض سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ بھائی صاحب، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مذہب اسلام پسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں، اور ہمارا تو سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کا صدقہ ہی ہم کھا رہے ہیں۔ جی بے شک۔ تو آج شب معراج بھی ہے، آج کی رات جو ہے وہ مساجد میں عبادات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو بحیثیت صدر مرکزی جماعت اہل سنت، گورنمنٹ نے اور ہمارے جو علماء بورڈ ہے، انہوں نے بھی عوام سے اور علماء کرام سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مساجد میں اجتماعی عبادات میں جو ہے وہ شامل نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے گھروں میں ہی عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع رکھیں، نماز عشاء کی ادائیگی باجماعت کریں، اس کے بعد جو ہے اپنی انفرادی عبادات آپ گھر پہ رہیں۔ تو حفاظتی اقدامات کے طور پر گورنمنٹ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، علماء بورڈ کی ریکویسٹ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے اپنے ہمارے جو جماعت اہل سنت کے ساتھیوں کو کیا میسج کریں گے؟ جی ساجد صاحب، ہم اللہ کا شکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے کہ ہم آپ کی غلامی میں ہمیں قبول کر لیا جائے۔ جی آمین۔ جی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا۔ جی جی۔ آپ کی جو سنت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وقت میں جب اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر چھوڑ کر، اپنا جو ہے ولادت کا شہر چھوڑ کر، وہ ایک خاص حکمت کے تحت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ علاج ضروری ہے وہاں پہ جو طب نبوی ہے اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خالی دعاؤں پہ جو ہے نا وہ سلسلہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کا علاج بھی اور اس کا مرض کا تدارک بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہی حالانکہ قرآن پاک کی آیات میں بھی شفا ہے، جو ود وظائف ہے اس میں بھی شفا ہے، مگر ساتھ دوا لینے کا بھی حکم دیا۔ تو اسی اسٹریٹجی کے تحت یعنی یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں کہ جب کوئی ایسا مشکل وقت آئے تو حکمت عملی سے کام لیا جائے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے اور مرکزی جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اپنے حویلی لکھا کے عوام کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری علماء کونسل نے اور ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دنوں میں علاج سے زیادہ احتیاط پہ توجہ دی جائے، تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمیع بصیر ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عبادت سے تو کوئی نہیں منع کرتا، مگر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے نا، اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ اپنی عبادات کو جاری و ساری رکھیں، اور جو ہمارے علماء کرام نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت اپنی پاک فوج، سول حکومت اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی جو مشترکہ پالیسی ہے، ہم اس پہ ہی عمل پیرا ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے۔
भाई साहब, कश्मीर जो है, कश्मीर अब दुनिया से कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड, कैसा लगा लॉकडाउन? क्या कहेंगे आप? कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं, कश्मीरी अवाम जो हैं, बच्चे बूढ़े, 7 माह से लॉकडाउन है, और अब निज़ाम कुदरत देखें कि अल्लाह ने पूरी वर्ल्ड को जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है. I would like to say that the Kashmiris have right to say any word about whole world, because now whole world mean near about 180 countries. They are suffering from this disease. So when they were suffering and they are suffering, I mean Kashmiri peoples. So world was not looking their problems. I would like to say that the whole world countries, they was blind. So now you can say that now whole the world is in that problem. They are in their homes, and just like they are feeling that whole countries people they are. So I want to salute to Kashmiri boys. They are our brothers. All the women are our mothers, our sisters, our daughters. So I must pray for them. May Almighty Allah give him azadi. प्राइम मिनिस्टर मोदी, Yes. उसने आज पूरे इंडिया में जनता कर्फ्यू लगा रखा है, जो आज सुबह से रात 9 बजे तक चल रहा है. तो उनको एहसास नहीं हो रहा कि हमने कश्मीर में जो है वो 7 माह से जो है वो कर्फ्यू लगा रखा है, और वो लोग किस कंडीशन में होंगे. उन सबको जो है वो पता नहीं वो जिंदा भी हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या हालात है कुछ खबर नहीं है. बेसिकली वो इतना बड़ा जालिम शख्स है कि उसके सीने में दिल नहीं है. उसकी जो सियासत है ना वो शुरू ही जुल्म से होती है. और गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात जो हुए वो उसका वो फाउंडर है, उसका बानी है. तो ऐसे शख्स का तज़किरा करना, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसको कोई ये कहेगा कि वो इंसान है. वो इंसान नहीं, वो घटिया है. बिल्कुल ऐसे ही है. भाई साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ एक अफवाह जो है वो गर्दिश में रही. पहले हमारे शहर के एक और हमारे दोस्त हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनके बारे में खबर चलती रही कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो कल आपका नाम जो है वो शहर में घूमता रहा. मुख्तलिफ दोस्त ने मुझे कॉलिंग की. तो ऐसे जो अफवाह साज फैक्ट्रियों के ऑनर्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात साजिद भाई ये है कि कोई भी मर्ज जो है वो किसी इंसान से पूछ कर नहीं आती. हम सब लोग अगर ज़िंदा हैं और तंदुरुस्त हैं तो वो अल्लाह ताला के फजल से हैं. तो अल्लाह ना करे अगर किसी शख्स में ये वायरस पाए जाते हैं, वो अल्लाह की तरफ से है. मगर मुझे नहायत अफसोस के साथ, पहले आपको पता है हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मोहम्मद यकीन आसी साहब, उनके बारे में इस शहर में जो है ना ये खबर छोड़ी गई. और अब आपको पता है कि हर बंदा ना तो फेसबुक यूज़ करता है, ना व्हाट्सएप यूज़ करता है, ना ये सोशल मीडिया यूज़ करता है. तो एक ख़बर जब चल जाती है तो फिर ये शहर लाखों की आबादी है और फिर देहात मिला के और ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है. तो इलाका भर में उसका जो है ना वो नेगेटिव असर जाता है. तो रात गए मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से ये खबर मिली कि आज आपके बारे में ये खबर फैलाई गई कि ये वायरस है. तो अल्लाह ताला का फजलो करम है
ابھی تک ہمارے ولی لکھا میں بھی اور پورے ضلع میں بھی میں نے نہیں کوئی جگہ پہ کیس ایسا رپورٹ میں نے نہیں سنا. تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، چاہنے والوں کی دعاؤں سے میں بھی روح بصیت ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موذی مرض سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس مرض سے محفوظ رکھے. جہاں تک یہ افواہ ساز فیکٹریاں آپ نے کہی ہیں نا، فیکٹریاں نہیں ہیں، چند شر پسند عناصر ہیں، اور ہم مل کے یہ کوشش کریں گے کہ ان تک پہنچا جائے، اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے یہ ہم مطالبہ کریں گے. اور اگر آپ دعا کریں کہ ہم ان تک پہنچ جائیں کہ سب سے پہلے فون کس نے کس کو کیا، پھر اس نے آگے کس کو کیا. تو جو ہمارے ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو عوام کے اندر بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں اور اس قسم کی غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے آپ مودی کی مثال دے رہے تھے نا، وہ مودی سے بھی بدتر ہے کہ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. وہ یہ نہیں ان کے ذہن میں آ رہا کہ یہ ایک وبا پھیلی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی منگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اس کی بجائے انہوں نے اس چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں. تو میں اپنی ذات کے حوالے سے مجھے کوئی نہیں مسئلہ ہے، مگر کل کلاں یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں بھی خبر چھوڑ سکتے ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کو اگر ہم سپیئر کرتے رہیں گے تو ہم اسی طرح کی الجھنوں میں پھنسے رہیں گے. یہ حکومت کا کام ہے، حکومتی ایجنسیوں کا کام ہے، ان کے پاس ہر شخص کے موبائل کا ڈیٹا ہوتا ہے. وہ جہاں جہاں سے یہ خبر شروع ہوئی ان کی تہ تہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ان کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس تہ تک پہنچے. پہلے بھائی محمد متین صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پھیلائی گئی، کل میں نے سنی، میں نے تو پھر فوری طور پہ الحمدللہ فیس بک پہ آن لائن آ کے میں نے اپنا موقف دیا اور یہ دفاعی کیا کہ حویلی ضلع میں بھی الحمدللہ اس جو ہے نا کرونا کا وہ رپورٹ نہیں. بصورت یہ بہت افسوسناک بات ہے. جی ایسا بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی الحاج محمد رفیق انجم توگیروی صاحب کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور قوم سے، حویلی لکھا کی عوام سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ خدا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت حکومت پاکستان دیں. جب تک آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے، آپ کرونا سے محفوظ رہیں گے. جو ہی آپ باہر نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا کو آپ خود ڈھونڈ کے لائے ہیں. تو اس پہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ عمل کیجئے گا. آج شب معراج ہے، اللہ کے حضور گڑگڑا کر اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے گا، استغفار کیجئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ضرور سنے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت شکریہ.